تو رمضان، کیا یہ مہینہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کے پیچھے ایک بہت گہرا راز چھپا ہوا ہے۔ چلیں آج مل کر اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ تو پہلا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ آخر اللہ کیوں چاہے گا کہ لوگ بھوکے رہیں؟ ذرا سوچئے، یہ ایک بہت ہی بڑا، بہت بنیادی سوال ہے، اور اسی کے جواب میں آپ دیکھیں گے روزے کی پوری حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ دیکھیں، یہ کوئی عام سفر نہیں ہونے والا۔ ہم ایک ایک کر کے سٹیپ بائی سٹیپ رمضان کے رازوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ صرف جسمانی بھوک کی بات نہیں ہے، نہیں، بلکہ ایک بہت گہرے روحانی راز کو کھولنے کی بات ہے۔ اچھا، تو روزے کے اس راز کو سمجھنے کی چابی کہاں ہے؟ وہ ایک کہانی میں چھپی ہوئی ہے، اور یہ کہانی ہے نفس کی، یعنی ہماری انا کی۔ تو یہ نفس آخر ہے کیا؟ یہ ہمارے اندر کی میں ہے، وہ احساس جو کہتا ہے نا کہ میں سب سے الگ ہوں، میں خود مختار ہوں، اور یہی ہماری کہانی کا مرکزی کردار ہے۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک سوال سے۔ جب اللہ نے نفس کو بنایا تو اس سے ایک بہت ہی بنیادی، ایک بہت ہی سمپل سا سوال پوچھا۔ سوال تو سادہ تھا، لیکن اس کے جواب پر سب کچھ منحصر تھا۔ اور نفس کا جواب سنیے، تم ہو، میں ہوں۔ کتنا بے باک، کتنا باغیانہ جواب تھا یہ۔ اس نے فوراً اپنی الگ پہچان کا اعلان کر دیا۔ یہ اس کے غرور کا پہلا اظہار تھا۔ اور حیرت کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ کہ سخت ترین سزا بھی نفس کو جھکا نہ سکی۔ اسے جہنم کی آگ میں ڈالا گیا، لیکن جب بھی سوال ہوا، جواب وہی کا وہی تھا، تم ہو، میں ہوں۔ سزا اس کے غرور کو توڑنے میں ناکام ہو گئی۔ یہ ایک بڑا عجیب تضاد نظر آتا ہے نا؟ جہنم کی آگ جو سزا کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، وہ نفس کو نہیں جھکا سکی، لیکن بھوک جو صرف کمزوری پیدا کرتی ہے، اس نے نفس کو مکمل طور پر جھکنے پر مجبور کر دیا۔ تو آخر بھوک میں ایسی کیا خاص بات تھی؟ اور یہیں روزے کا سب سے بڑا راز کھلتا ہے۔ جب بھوک نے نفس کو کمزور کیا نا، تو اس کا سارا غرور ٹوٹ گیا۔ تب جا کر اس نے اپنی حقیقت کو پہچانا اور کہا، تو میرا رب ہے اور میں تیرا کمزور بندہ ہوں۔ بھوک نے وہ سبق سکھا دیا جو آگ بھی نہ سکھا سکی۔ تو نفس کی یہ کہانی صرف ایک کہانی نہیں ہے، یہ ہمارے اندر ہر روز چلنے والی جنگ کی عکاسی کرتی ہے۔ چلیں اب دیکھتے ہیں کہ روزہ کس طرح ہمارے اندر ایک خاموش انقلاب لاتا ہے۔ دیکھیں، جب نفس کو ہر خواہش پوری کرنے کی عادت پڑ جائے نا، تو ہمارے اندر ایک چھوٹا سا فرعون پیدا ہو جاتا ہے۔ روزہ کیا کرتا ہے؟ روزہ اسی فرعون کے تخت کو ہلا دیتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ چاہے ہمارے پاس سب کچھ ہو، ہم مالک نہیں ہیں، بلکہ ایک اعلیٰ حکم کے پابند ہیں۔ ہم حاکم نہیں، بندے ہیں۔ اچھا، یہ اندرونی انقلاب 4 مراحلوں میں ہوتا ہے۔ پہلا مرحلہ، معدے کی خواہشات پر پابندی لگتی ہے۔ دوسرا، جسم کے باقی حصے جو صرف معدے کی خدمت میں لگے تھے، وہ بھی پرسکون ہو جاتے ہیں۔ تیسرا، اس سکون میں آنکھ، کان اور زبان کو اپنا اصل مقصد یاد آتا ہے۔ اور پھر آخرکار چوتھے مرحلے میں دل اور روح کی آواز سنائی دینے لگتی ہے۔ لیکن اگر اس پورے عمل کو نہ سمجھا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو ہم اکثر دیکھتے ہیں، روزے میں چڑچڑاپن اور غصہ۔ جب معدے کی جگہ خالی ہو اور اسے روح کی غذا یعنی ذکر اور قرآن سے نہ بھرا جائے، تو وہ خالی پن صرف غصے کو ہی جنم دیتا ہے۔ تو روزہ صرف ہماری اندرونی دنیا کو ہی نہیں بدلتا، نہیں، اس کا ایک اور بہت بڑا مقصد ہے، اور وہ ہے لوگوں کو آپس میں جوڑنا۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ تاریخ کا یہ مشہور جملہ، یہ ایک ذہنیت کی بہترین مثال ہے جو بھوک کے درد سے بالکل ناواقف ہو۔ بھئی، جس نے خود کبھی بھوک محسوس ہی نہ کی ہو، وہ کسی بھوکے کا دکھ بھلا کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اور اسی مقام پر روزہ ایک پل بن جاتا ہے۔ دیکھیں، امیر بھوک کے بارے میں جانتا ہے، مگر غریب اسے محسوس کرتا ہے۔ روزہ امیر کو بھی اسی احساس سے گزارتا ہے، تاکہ علم جو ہے وہ ہمدردی میں بدل جائے۔ یہ امیر اور غریب کے درمیان کے فاصلے مٹا دیتا ہے۔ رمضان میں ایک اور بڑا خوبصورت منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ مسلمان ایک بکھرے ہوئے ہجوم سے ایک منظم فوج کی طرح بن جاتے ہیں۔ سب ایک ساتھ روزہ رکھتے ہیں، ایک ساتھ افطار کرتے ہیں، ایک ہی حکم پر۔ یہ جو اجتماعی نظم و ضبط اور اتحاد ہے نا، یہی اللہ کی رحمت کو دعوت دیتا ہے۔ اب ذرا اپنی نظریں زمین سے اٹھا کر آسمان کی طرف کرتے ہیں، کیونکہ رمضان میں جو کچھ ہوتا ہے وہ صرف زمین تک محدود نہیں رہتا، کائنات میں بھی بہت بڑی تبدیلیاں آتی ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ رمضان کی پہلی رات کو 3 بڑے حکم جاری ہوتے ہیں۔ پہلا حکم رضوان کو، جو جنت کے نگران ہیں، کہ جنت کے دروازے کھول دو۔
दूसरा हुक्म मालिक को जो जहन्नम के निगरान है कि जहन्नम के दरवाजे बंद कर दो, और तीसरा हुक्म जिब्राइल को कि जमीन पर जाकर सरकश शैतानों को कैद कर लो ताकि वो मोमिनों को भटका ना सकें। और फरिश्तों का जवाब क्या होता है? लब्बैक या रब, यानी हम हाजिर हैं। ये जवाब हमें बताता है कि रमज़ान सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि पूरी कायनात के लिए एक बहुत बहुत बड़ा वाक़या है। तो इस पूरे महीने की मेहनत का हासिल क्या है? जब रमज़ान ख़त्म हो जाए तो हमारे पास क्या बचना चाहिए? ये शायद सबसे अहम सवाल है। देखिए, रमज़ान का असल मकसद हमारे अंदर 4 निशानियां छोड़कर जाना है। पहली निशानी शुक्र, यानी ये एहसास कि हर नेमत अल्लाह की तरफ से है। दूसरी कुव्वत इरादी, यानी नहीं कहने की ताकत। तीसरी आदाब, यानी दुनिया में एक मेहमान की तरह रहना, मालिक की तरह नहीं। और चौथी इत्तिहाद, यानी ये समझ कि हमारी निजात इज्तमाइयत में है। लेकिन रमज़ान का सबसे बड़ा तोहफा कोई किताबी बात नहीं है, बल्कि एक ज़ाती, एक लिव्ड एक्सपीरियंस है। वो एहसास कि मैं अपनी ख्वाहिशात का कैदी नहीं हूं, मैं उन पर काबू पा सकता हूं। यही खुद एतमादी असल तब्दीली है जो हमेशा हमारे साथ रहती है। तो आखिर में ये सारी बात एक सवाल पर आके ख़त्म होती है। एक सवाल जो हम में से हर एक को खुद से पूछना है, मैं इस महीने में क्या बना?